ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوند میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مرتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وعید سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزرائیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں معلوم فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کی سزاوار بنا دیا۔ قرآن مجید کے اس واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا، یعنی سورۃ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورۃ سامع میں دل دہلانے والے واقعات کا تذکرہ مذکور ہے، جس سے مندرجہ ذیل حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، عام بندوں کو اس کا کوئی خبر نہیں۔ نجات و فلاح کا دارومدار در حقیقت خاتم الخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و عقارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہاں میں معلون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلند درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام، برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین، واللہ تعالی اعلیٰ۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر
شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریب سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روکتا رہوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جانب سے انسان پر حملہ آور ہونے اور وسوسے ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے دونوں جانبوں سے شیطان انسان پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔